عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا؟ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی یہ بے جان دیوی صرف ایک پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بلند و مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنان اور اوس خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں ہیں جبکہ عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے ویدر اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہیں اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہیں، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرق کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش، نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی جڑنیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطانی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دیویا نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس پر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر زمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔
جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 450 سالوں کے بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ لہذا آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔